بالله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله سے مل کے پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم شرط انصاف ہے صاحب الطاف امین بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم ہم کو جمعیت خاطر پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوت بازو محمد نے کیا کام تیرا بس رہے تھے یہی سلجوقی بھی تورانی بھی اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی اس دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پر تلوار اٹھائی کس نے بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے علامہ اقبال عرض کرتے ہیں کہ ایک ہم ہی تھے تیرے بارگاہ عوام میں خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں اور دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جٹتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے دشت کو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے اور شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے اور کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی اور کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے منہ کے بل گر کے وہ اللہ احد کہتے تھے ہو گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک سبحان اللہ یہ ہمارے بڑوں کی ہسٹری ہے جو میں نے پڑھی ہے نا
یہ پوری اسلام کی تاریخ ایسے ہی ہے. اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں جس آستانے پر حاضر ہوں، حضرت قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کافی مرتبہ مجھے زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور خطاب سننے کا بھی کافی مرتبہ شرف حاصل ہوا. ہر بار محبت رسول کا ہی درس دیا. اس آستانے سے ہمیں یہی پیغام ملتا رہا. میں ان کے بارے میں علامہ اقبال نے لکھا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، اور ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمت خوابیدہ نہ بیدار. نے کہا وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگوں پہ میں فقط مستی کردار. علامہ اقبال فرماتے ہیں ایسے ہی بزرگوں کے بارے میں، کہتے ہیں او اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا، وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رشدہ خیز. ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا تھا. ان کی نگاہ کی جو پاور تھی نا، وہ جو علامہ اقبال نے ہم سے خطاب کیا، نے کہا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تجھ سے جذبے قلندرانہ. ان کی نگاہ کا انداز اور تھا. بخاری شریف میں آخری صفحے پر یہ حدیث پاک موجود ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ احد میں شہید ہوئے، اور کافروں نے آپ پر اس انداز سے وار کیے کہ آپ کے جسم کا قیمہ بنا دیا گیا تھا. یہ گوشت کی بوٹیاں چنی جاتی رہی، پتہ کوئی نہیں تھا یہ گوشت کس کا ہے. یہ ہاتھ کٹا پڑا تھا تو آپ کی بہن نے آ کے اٹھایا، انہوں نے کہا یہ چھوٹی انگلی پر جو نشان ہے نا، یہ میرے بھائی حضرت انس کا گوشت ہے. یعنی اس انداز سے ان کی شہادت ہوئی. ان کے حوالے سے ہے بخاری شریف میں حدیث پاک، آپ کی بہن کھیتوں میں کام کر رہی تھی یہودی عورتوں کے ساتھ، کسی عورت سے جھگڑا ہو گیا تو آپ کی بہن نے اسے تھپڑ رسید کیا، ایسا مارا کہ اس کا دانت توڑ دیا. اب وہ یہودی کیونکہ اس ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور قرآن و سنت کے مطابق ظاہر ہے شریعت تو حضور کے گھر کی ہے، اور اسلامی ریاست کے اصول نازل ہو رہے تھے. تو یہودی جو ہے وہ اس عورت کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. انہوں نے کہا آپ کا قانون ہے ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت. اس عورت نے ہماری عورت کا دانت توڑ دیا، لہذا یہ قرآن کا اصول ہے اس کا دانت توڑا جائے. محبوب علیہ السلام نے ان کی بات سن لی تو حضور نے حضرت انس بن نضر آپ کو اور آپ کی بہن کو بلوایا. یہ بات جو ہے گھر تک آ پہنچی. حضرت انس نے یہ بات سنی نا، حضرت انس بن نضر نے، انہوں نے جب یہ بات سنی، بہن سے پیار پڑا تھا، چھوٹی بہن تھی، کہا اگر میری بہن کا دانت توڑ دیا گیا تو حسن ظاہر ہو جائے گا. تو لوگوں نے کہا کہ اب کیونکہ کیس جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، اب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دانت نہ ٹوٹے، دانت تو ٹوٹے گا. حضرت انس نے عرض کی یا اللہ تو جانتا ہے ہم نے سچے دل سے حضور کے ساتھ وفاداری کی ہے، ہم نے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہم نے دل و جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم حضور کے ساتھ کھڑے ہیں. بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں، کیا ہمارے لیے کوئی مسئلہ تبدیل نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے جب یہ بات کی نا، اور انہوں نے کہنے والوں سے کہا، انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. اتنے میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور وہ عدالت لگی. جیسے پہنچے حضور نے فرمایا ان کو دائیان سے فرمایا بات کرو کیا تمہارا کیس ہے. وہ یہودی دیکھ کر ہی کہنے لگے، انہوں نے کہا ہم نے حضرت انس بن نضر کی بہن کو معاف کر دیا. جیسے انہوں نے یہ بات کی تو محبوب علیہ السلام نے حضرت انس کی طرف دیکھا، حضور مسکرائے، فرمایا گھر میں جو تم نے قسم کھائی تھی میرے رب نے اس قسم کو پورا فرما دیا. ابھی آپ بات سن رہے تھے علامہ صاحب سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے ولی جو بات کر دے نا ایک بار قسم کھا لے تو پھر اللہ
اللہ تعالیٰ کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے. یہ بخاری شریف میں ہے. حضرت انس بن نضر نے گھر میں بات کی. یہودی تو دشمن تھے لیکن رب نے ان کے دلوں کو بھی تبدیل فرما دیا. اپنے تو میرا نہیں ہوتے ہیں, دشمنوں کے دلوں کو بھی تبدیل فرما دیا. لیکن اس کے لیے قرآن نے شرط بیان فرمائی ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے پھر اس پر ڈٹ جائے, پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کرے, پھر انداز ہی کچھ اور ہو. اچھا, میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ. توجہ کیجیے گا, میں کیونکہ حضور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت کے در پر حاضر ہوں جو صوفی باصفا تھے, جو تزکیہ نفس کے ماہر تھے. جو قرآن نے کہا نا قد افلح من تزکا, تزکیہ نفس کے آپ ماہر تھے. میں ایسے نہیں بات کر رہا, آپ کو شاید جو مجھے جانتے ہیں آپ ویسے مولوی ہیں, ہم سنی سنی بات پر اتنا اعتماد نہیں کرتے جب تک ہم کسی کو دیکھ ہی نہ دیں, جب تک آگے تک ہم پوری تحقیق نہ ہو جائے, ایسے بات نہیں کرتے. تو آپ واقعی تزکیہ نفس کے ماہر تھے. علامہ اقبال نے کہا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. مجھے اتنا پہلے فکرے کی سمجھ نہیں آئی. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. میں نے کہا قرآن تو فرماتا ہے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, کہ سارے مومنین کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اقبال کہتے ہیں اللہ کو مومن کا بھروسہ, وہ مومن کون ہے؟ میں ہمارے استاد صاحب ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد اسد اللہ نوری صاحب, میں نے بخاری شریف ان سے پڑھی. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی حضور مجھے نا اس کی سمجھ کوئی نہیں آئی, مجھے وہ مرد مومن دکھائیں جس پر اللہ کو بھی بھروسہ ہو. میں نے کہا وہ بندہ یا تو مجھے دکھائیں یا اس بارے میں سمجھائیں. یہ تو قرآن کی آیت کے مخالف جا رہی ہے بات, میری عقل میں ایسی آ رہی ہے. انہوں نے مجھے فرمایا آپ اس کے بارے میں پڑھو. آپ پڑھ چکے ہیں, میں بتا سکتا ہوں, لیکن کیونکہ آپ ایک فوج میں نکلے ہیں تو میرا خود ہی ڈوب ہے. میں نے بڑی تلاش کی. ایک دن میں مشکات المصابیح, حالانکہ میں نے الحمدللہ مشکات المصابیح پوری کا مکمل طور پر فجر کی نماز کے بعد درس کیا ہوا الحمدللہ. تو یہ ویسے ہی گزر گئی تھی. ایک دن میں ویسے پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ بات مجھے مل گئی. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. فرمایا جو قوی مومن ہے نا اللہ کے نزدیک بہت بہتر اور بڑا پسندیدہ, یعنی رب کا محبوب ہے کمزور مومن کی نسبت. اب قوی مومن کون ہوتا ہے؟ قوی مومن وہ ہے جو یقین کی آخری حد تک پہنچا ہوا. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ عمل ہی کوئی نہیں رہا, عمل رہا نہیں, اور اس سے پہلی بات ہے یقین ہی کوئی نہیں رہا. لگتا ہے مسلمان کو اسلام پہ یقین ہی کوئی نہیں رہا. اللہ میں بات فرماتے ہیں یقین محکم عمل میں ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے. جو یقین محکم ہے نا, اصل آج جو خرابی آئی ہے وہ ہمارے دلوں سے یہ ختم ہو چکا ہے. ہم کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں, مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ, نہیں تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, قرآن حدیث پڑھ بھی لیا لیکن یقین کوئی نہیں, اعتماد کوئی نہیں, اپنے اوپر بھی کوئی نہیں اعتماد, اللہ کے دین پر بھی اعتماد کوئی نہیں. یہی تو وجہ ہے کھوکھلے ہو چکے ہیں, ہمارے سینے خالی ہو چکے ہیں. کوئی پاور نہ نگاہ میں وہ پاور ہے, نہ دل و دماغ کے اندر پاور ہے. حضرت سائیں توکل انباری رحمۃ اللہ علیہ آپ مشکات شریف کا درس دے رہے تھے تو جنت کی حدیث آئی. آپ نے فرمایا جنت کے اندر جو ہے نا درجات کی بلندی ہوگی, اور بڑی باتیں کی. مختصر یہ کہ آخر میں آپ نے فرمایا جو جنت کے اندر درخت ہوں گے نا پھلدار, وہ بھی بڑے اونچے ہوں گے اور اتنے پھل ہوں گے. فرمایا درخت کی اونچائی اتنی ہوگی کہ 500 سال کی مسافت ہوگی. جو شاگرد بیٹھے تھے وہ ہنس پڑے, انہوں نے کہا استاد جی 500 سال کی مسافت, درخت کی اونچائی, تو اب وہ جنتی کے لیے امتحان ہوگا یا انعام ہوگا کہ وہ 500 سال کی مسافت تک جو جائے گا, یہ
امتحان ہے کہ نام تو صحیح توکل البانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے کہ نہیں بچو تسی سمجھے ہی نہیں ہو، فرمایا تم نے سمجھی نہیں بات، اصل بات یہ ہے وہاں پر یہ ہوگا جنت میں جنتی درخت کی طرف دیکھے گا، اسے اشارہ کرے گا نا، پھل خود بخود ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا میں مثال دیتا ہوں، جہاں بیٹھے ہوئے تھے تھوڑا دور ایک درخت تھا، آپ فرمانے لگے اب ایسے سمجھو جیسے یہ جنتی بیٹھا ہوا ہے اور یہ سامنے درخت ہے جنت کا، جنتی اسے بلا رہا کہ درخت بات سنو، آپ نے ایسے اشارہ کیا تو درخت چل رہا، جیسے آپ نے اشارہ کیا نا تو درخت چل پڑا، آپ ہنسے فرماؤ رک جا تجھے میں نے نہیں بلایا، میں تو بچوں کو حدیث سمجھا رہا تھا، تو ویسے چل پڑا، تو اپنی جگہ پیچھے ہو جا، اپنی جگہ پہ چلا جا۔ یعنی یا تو یہ پاور یہ کہاں سے آئی؟ یہ بھی ایمان کی پاور ہے، قرآن و سنت پر عمل کی یہ پاور ہے، لیکن آج میرا اور آپ کا سینہ کیوں خالی ہو گیا؟ میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ہمارے سینے کیوں خالی ہو گئے؟